السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ سب سے پہلا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ نمبر 2 نماز پڑھنا۔ نمبر 3 رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا روزہ رکھنا۔ اور نمبر 4 اپنے مال کا زکوٰۃ نکالنا اگر وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں آگے ہم چرچا کریں گے۔ اور نمبر 5 پہ ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس انسان کے ذمے بیت اللہ کا حج کرو۔ آج ہم آپ کے سامنے جو چرچا کریں گے وہ اسلام کے چوتھے رکن یعنی زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ زکوٰۃ یہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں۔ اس کے متعلق کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں گا تاکہ زکوٰۃ کے جو اہم مسائل ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے سمجھیے کہ زکوٰۃ یہ ہے کیا چیز ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا گندا حصہ کہلاتا ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو آدمی کا جو مال ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ ہرگز بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے میں انسان کے خود کے بے شمار فوائد ہیں۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مال کے اندر برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور پھر اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا ایک کھجور بھی آدمی اگر نکالتا ہے تو اللہ پاک اس ایک کھجور کو اس طرح سے پرورش کرتا ہے جس طرح سے اونٹنی کے بچے کو پرورش کیا جاتا ہے اور پرورش کر کے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک صدقے کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو بڑھا کر کے بالکل پہاڑ کی طرح جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے اور قیامت کے دن پیش کرے گا۔ اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کا جو نقصان ہے، دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے مال کا گندا حصہ ہے، اس لیے پورے مال کو وہ خراب کرتا ہے۔ آدمی جب زکوٰۃ نکالتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے کہ ہمارے مال میں سے کمی ہو جائے گی، خدا کی قسم یاد رکھیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کیا جاتا، بلکہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ پاک رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کا جو انجام ہے تو مال میں برکت نہیں ہوگی اور طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ اور پھر وہ جو گندا مال ہے، آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر ٹماٹر ہے، ٹماٹر کے ساتھ اگر ایک گندا ٹماٹر کو رکھ دیا جائے تو پورے ٹماٹر کو وہ گندا کر دے گا، پورے ٹماٹر کو وہ سڑا دے گا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا مال ہے، جب زکوٰۃ کا مال جو ہے آدمی نہیں نکالتا ہے تو پورے مال کو برباد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں وہ زکوٰۃ کا مال ہرگز نہیں رہے گا، وہ تو نکل ہی جائے گا، لیکن جاتے جاتے اور مالوں کو خراب کر کے جائے گا اور اوروں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ بے شمار جو ہے دنیا کے اندر بھی اس کے نقصانات ہیں، اور اس کے اخروی نقصان تو یعنی زکوٰۃ نہ نکالنے والے کا جو بڑا بھیانک انجام ہے کہ زکوٰۃ جو آدمی نہیں نکالتا تو قیامت کے دن
वही माल जिसको आदमी जो बचा बचा के रखा था, ज़कात नहीं निकाला था, क़यामत के दिन एक अजदहे की शक्ल में उसके गले में डाल दिया जाएगा और फिर वो अजदहा उसके जबड़े को फाड़ेगा। जब इंसान पूछेगा कि तू कौन है, तब वो कहेगा कि तू मुझे बहुत जल्दी भूल गया। तो दुनिया के अंदर तू मुझसे बड़ा प्यार करता था, बहुत तुझे मोहब्बत थी हमसे, लेकिन सुनो मुझे तुमसे बहुत नफरत थी। और इंसान के जबड़े को फाड़ेगा। और भी उसके जो है ज़कात ना निकालने के बेशुमार जो है भयानक अंजाम है और खतरनाक अंजाम है। अल्लाह पाक जो है हमें उससे हिफाजत फरमाए और सही तरह से ज़कात निकालने की तौफीक। अब समझिए कि ज़कात किस माल पर फर्ज है। तो ज़कात जो है वो 4 तरह के मालों पर फर्ज है। एक है नकद रुपया, नकद पैसा। अब ये पैसा खा जो है कैश की शक्ल में हो या फिर आपके अकाउंट में हो, खाते में जमा हो, या फिर आपने किसी ऐसे इंसान को कर्ज दे रखी हो जिससे मिलना यकीनी हो। दूसरा नंबर है सोना और तीसरे में है चांदी और चौथा में है माल तिजारत। ये जो 4 तरह के माल हैं, इन मालों के ऊपर ज़कात फर्ज है। अब एक बात समझिए, ये जो माल है 4 तरह के माल, तो ये माल कितना होंगे तब ज़कात फर्ज होगा। तो आप समझिए कि सबसे पहला है कि नकद पैसा। ये जो नकद पैसा है 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है बाजारों में, उतना पैसा आपके पास अगर है, फॉर द एग्जाम्पल आजकल के जमाने में, मौजूदा जमाने में मेरे ख्याल से 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है लगभग 35 से 36 हजार रुपये है। आप जो है सोनार की दुकान पर जाकर आसानी के साथ पता कर सकते हैं। तो अब अगर किसी इंसान के जिम्मे 35.5 हजार रुपया है, अब खा वो नकद की सूरत में हो, पास में हो, कैश हो या अकाउंट में हो, या फिर बाज लोग जो है कमेटी जमा करते वहां हो, या फिर आप जो है किसी ऐसे इंसान को कर्ज दे रखा हो जिससे मिलना यकीन हो, बाहर सूरत आपके पास पैसा है और वो पैसा 35 हजार रुपया है, यानी 35.5 हजार, जो 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है उतना है, तो आप पर जो है वो ज़कात निकालना फर्ज है। आगे बढ़ते हैं कि सोना कितना होगा तब। तो सोने के मुतालिक है कि 7.5 तोला सोना अगर है किसी के पास, तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। इसी तरह से चांदी, तो चांदी कितना होना चाहिए, तो मैंने बताया कि चांदी जो है वो 52.5 तोला, ठीक है। 3 तरह के माल हो गए। चौथा माल है माल तिजारत। माल तिजारत किसको कहते हैं, यानी कारोबारी वाला माल, ठीक है, कि हाथ में आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, इसको कहते हैं कारोबार वाला माल। अब बाद लोगों का जो है कपड़े की तिजारत है, कपड़ों का वो कारोबार करते हैं, बाद लोगों का राशन दुकान है, और बाद लोगों का जमीन का कारोबार है, बाद लोगों का जो है गाड़ियों का कारोबार है। बहरहाल जितने तरह के कारोबार हैं, माले तिजारत है। अब किसी ने जमीन लेकर छोड़ रखी है 1 करोड़ रुपया, और वो उसका नीयत है बेचने का, बेचने के लिए वो लिया है, जमीन का ही कारोबार कर रहा है, तो आप खूब समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, उस 1 करोड़ रुपया पर ज़कात फर्ज है। इसी तरह से एक आदमी का जो है वो गाड़ी का शोरूम है और उसके अंदर लगभग जो है वो 2 करोड़ रुपया की वो जो है गाड़ियों को रखा है, तो उस 2 करोड़ रुपया की जो गाड़ी है उन तमाम पर ज़कात फर्ज है। तो क्या हुआ चौथा, कि माले तिजारत हो। अब माले तिजारत चाहे जिस तरह का हो, आदमी जो है कई तरह के लोग हैं और लोगों का मुख्तलिफ कारोबार है, तो माले तिजारत पर भी ज़कात फर्ज है, ज़कात फर्ज है। अब है
کہ زکوٰۃ جو فرض ہے ہم کو نکالنا کتنا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ مال دیا اللہ نے، مال دیا اللہ نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے سب نہیں مانگا، بلکہ کتنا مانگا ہے، کتنا نکالنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ 40واں حصہ. آپ بالکل آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مال ہے، جتنا بھی مال ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 40واں حصہ کتنا ہوگا؟ تو اس کا 40واں حصہ ہوگا 2,500. یعنی پورے مال 1,00,000 روپیہ کو 40 حصہ میں تقسیم کر دیجئے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہے 40واں حصہ. یعنی جو 1,00,000 روپیہ ہے آپ اس کو 40 لوگوں میں بانٹ دیجئے، ویسے بانٹ دیجئے، آپ جو ہے 40 جگہ اس کو کر دیجئے، ایک حصہ جو ہے وہ 40واں حصہ ہے. اسی کو 2.5% بھی کہا جاتا ہے. تو اتنا نکالنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یوں کہتا کہ تم جو ہے وہ 2.5% 40واں حصہ رکھو اور ہمارے راہ میں 39 دو یا پھر 97.5 ہمیں دو، تو یہ ہمیں کرنا پڑتا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم 39 رکھو اور ایک حصہ تم ہمیں دو، یا پھر دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ 97.5 تم رکھو اور جو ہے 2.5% ہمیں دو. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو زکوٰۃ نکالنا ہے، جو زکوٰۃ نکالنا ہے پورے مال کا 40واں حصہ نکالنا ہے. دوسری بات ہے کہ میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کے لیے کیا ہے کہ سونے کا الگ نصاب بتایا، چاندی کا الگ نصاب بتایا. تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس کچھ کیش کی شکل میں ہے، کچھ جو ہے چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، اور تمام مل کر کے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے 35,500، اتنا مقدار کو پہنچ رہا ہے، تو اس انسان کے ذمے بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. یاد رکھیں آج جو ہے لوگوں کو جو عام طور سے جو زمینوں کا لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ صحیح طرح سے، وہ کیا اور لوگ بھی زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں. زکوٰۃ فرض ہے اور نکالنا حال حال میں ضروری ہے، ورنہ یہی زمین قیامت کے دن اژدہے کی شکل میں گلے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو آپ اس سے ڈرے نہ کہ مال میں کمی آئے گی. خدا کی قسم مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ نکالنے سے مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا جو مطالبہ کیا ہے وہ فوراً نہیں کیا ہے، بلکہ کہا کہ یہ جو مال ہے اس مال پر سال کا بھی گزرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو آج کی تاریخ میں، آج جو ہے وہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے 1444 ہجری، اگر کوئی آج کے دن جو ہے صاحب نصاب ہوا ہے، یعنی اس کے پاس کہیں سے 35-40 ہزار روپیہ کہیں سے آ گیا، تو فوراً اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے. اور آنے والا جو آئندہ سال ہے، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد اگر یہ مال باقی رہے، اگر یہ مال باقی رہے، یعنی 2 شعبان المعظم 1445 ہجری کو یہ مال باقی رہے، تب جا کر کے سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40واں حصہ مطالبہ فرمایا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 2-3 باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. سب سے پہلی چیز میں نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کون سا مال پر فرض ہے. زکوٰۃ تو سونا، چاندی، مال تجارت. میں نے
اس کے ضمن میں بتا دیا کہ مال تجارت چاہے جس طرح کا بھی مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر یہ مال ہے، مثال کے طور پر گھر میں گاڑی ہے اور وہ مال تجارت نہیں ہے بلکہ استعمال کے لیے وہ گاڑی ہے، گھر ہے 2-3 گھر کسی نے بنایا ہے، تو وہ گھر جو ہے وہ تجارت کا نہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ استعمال کے لیے یا کرائے پر دیا ہے، تو اس کرائے پر تو زکوٰۃ ہے لیکن اس گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو گھر ہے وہ تجارت کے لیے نہیں ہے۔ تو مال تجارت ہونا چاہیے۔ اگر مال تجارت نہیں ہے، گاڑی ہے اور گھر کے اندر جو ہے استعمال ہونے والی اشیاء ہے، چیزیں ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے نقد روپیہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق